فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صبح ہم اٹھتے ہیں نا، تو اٹھنے کے بعد ہم پر نیند کا غلبہ رہتا ہے اور طبیعت چاہتی ہے تھوڑا اور سو جائیں۔ اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تب بھی نیند جلدی سے جاتی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیڈ ٹی پی لیتے ہیں کہ ابھی نیند اڑ جائے گی، کچھ اخبار پڑھتے ہیں، کچھ سگریٹ کی عادی سگریٹ پیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کے بعد کی سنت کیا تھی، تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو سکے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں چستی کیوں تھی، اور سستی سے حضور نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ سرکار کو سستی پسند نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے اپنی آنکھوں کو پہلے اچھی طریقے سے مل لیا کرتے تھے۔ اس سے نیند کا خمار ختم ہو جاتا ہے، خمار ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت مسواک کو اپنے سرہانے رکھا کرتے تھے، اور آنکھ ملنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں مسواک کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو فرمایا گیا جو مسواک کا عادی ہوگا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان ہی پر ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ سنت سن تو لی آپ نے۔ اگر میں اس وقت یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جنت میں رکھنے کے لیے قربان جائیے، یہ نہیں فرمایا، دنیا کی بات ہی نہیں کی۔ یہاں میں ایک فلسفہ آپ کو سمجھا دوں، سنت کا فائدہ، کہ جو سنت کا عامل ہوگا اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تو جنت میں مومن جائے گا یا غیر مومن؟ مومن ہی جائے گا نا۔ تو پتہ چلا جو سنت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی سنتوں کا مجموعہ برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الحمدللہ بہت پہلے ترتیب دی جا چکی، جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مختلف ایسی سنتیں ہیں جن سنتوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہوتی۔ ان سنتوں کو سیکھیں، پڑھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ میں خاص طور پر ادارے کے طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور بے ضرور آج جاتے وقت مسواک ضرور خرید لیں، اور مسواک کے استعمال کی عادت ابھی سے آپ بنا لیں، اس لیے کہ ابھی آپ پر کوئی ذمہ داری ہے نہیں، اور آپ اپنے اندر ابھی سے یہ عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ عادت آپ کی زندگی میں ایسی آ جائے گی کہ پھر انشاءاللہ العظیم آپ کو کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی، کئی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ ایک آخری سنت عرض کر کے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، آخری سنت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کیا ہے؟ سائن کیا ہے؟ تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جسے حضور سے محبت ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت ہے۔ تو آج آپ 3 چیزیں سیکھیں، اور اس سے پہلے جو بہت ساری باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی۔ 3 باتیں کون سی؟
اٹھ کر کے مسواک کرنا اور اپنی آنکھوں کو اچھی طرح سے مسلنا، مسواک کو اپنے سرہانے رکھنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو مدینے کے تاجدار کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں اتنے فائدے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک چیز یاد آ رہی ہے، جب یہاں پر سوائن فلو کے حوالے سے نیوز چینل پر بہت زیادہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا میں سوائن فلو کے اتنے کیسز ہو گئے، سوائن فلو کے اتنے کیسز ہو گئے اور لوگ سوائن فلو کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو سوائن فلو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی، میں دہلی ایئرپورٹ پر تھا اور ٹی وی پر نیوز چل رہا تھا، تو میں نیوز دیکھ رہا تھا تو نیچے ایک پٹی چل رہی تھی، اس پٹی کے اندر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ سوائن فلو سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا جائے تو ہاتھ کو پوچھا نہ جائے، اس سے انسان سوائن فلو سے محفوظ رہے گا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے، میں نے کہا کہ سائنس آج کہہ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ اور ایک غلطی مسلمانوں کی، اس کو میں آپ کو کریکشن کر دوں، ایک غلطی مسلمانوں کی، جب سائنس کی ریسرچ کے ساتھ کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو آدمی وہ ایسی بات ہے۔ سائنس آج بھی صحیح ہے، آج کل غلط بھی ہو سکتی ہے، پرسوں اس کی تحقیق کچھ کہے گی، نرسوں اس کی تحقیق کچھ کہے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنو تو اس کو دل و جان سے تسلیم کرو اور اس کے فائدے کو بھی یقینی طور پر اپنے سینے میں جگا دو، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اب کوئی ایسی چیز حضور نے اپنی امت کو بتائی ہی نہیں جس میں امت کا کوئی نقصان ہو، بلکہ ایسی ہی چیزیں بتائیں جس سے امت کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ ہر سنیچر کو پابندی سے آتے رہیں اور دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔